بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ پروگرام کانسیپٹ اینڈ ڈائمینشن آف دعا، دعا کا صحیح طریقہ اور دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے، یا دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، ہماری مسلسل اسی پر بات ہو رہی ہے ہمارے ان سارے ایپیسوڈز میں۔ یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے، اور جس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، معصومین علیہ السلام نے جو دعا کا طریقہ بتایا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اپنی دعاؤں کو کس طریقے سے مانگنا چاہیے کہ جس سے ہماری حاجت پوری ہو جائے، یعنی جو سائیکلوجیکل چیز ہے خاص کر دعا میں، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا امپیکٹ پڑتا ہے ہماری اس باڈی کے اوپر، اور ہماری باڈی لینگویج میں کتنی چینجز آتی ہیں جب ہم دعا کو مانگتے ہیں اور جب ہمارے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آئیے اسی ایپیسوڈ کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم ہر بار کی طرح استقبال کریں گے ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جو میرا سوال ہے وہ اسی میں ہی آ گیا، ہماری تمہید میں ہی، کہ جو سائیکلوجیکل جو بینیفٹس ہوتے ہیں، جو فائدے ہوتے ہیں ہماری باڈی پر کیا اثر ڈالتے ہیں دعا کے ذریعے، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے، اگر ہم لوگ اس پر اس رخ سے غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ انسان جو ہے بعض اوقات ایسے مسائل میں الجھ جاتا ہے، ایسی پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے کہ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور جب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات دیکھیے دنیاوی رخ سے دیکھیے، جب ہم اپنی مصیبت کسی سے، اپنے دوست سے، اپنے گھر والوں سے بیان کر لیتے ہیں تو جیسے ایک بوجھ جو ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، اگر مثال کے طور پر میں آپ کے پاس آؤں اور روز اپنی مصیبتیں بیان کروں، بھیا ایسا ہے، دیکھیے ہمارے ساتھ یہ ہوا، ویسا ہوا، تو آخر میں آپ عاجز ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم آنے سے پہلے ہی فرار ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ اس میں کہا یہ ہے، معصوم نے کہا ہے، جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اور جس کا پردہ کبھی گرایا نہیں جاتا، جس وقت جی چاہے بندہ چلا جائے۔ یہ صحیح ہے کہ مثلا نصف شب کے بعد، آدھی رات کے بعد امیر المومنین نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی۔ وہ 3 ایکسیپشن بتائے ہیں کہ وہ تنبور، گانا وانا بجانے والے، یا سرکاری نوکر جو ہیں تو جاگی رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر کے باقی جو اٹھ کھڑا ہو، اسی لیے نماز شب کا جو وقت ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ بے شک، دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت آنے پر ہوں گی، وقت سے پہلے نہیں ہوں گی، ہم نہیں جانتے، اور جب ہم نہیں جانتے تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی تو اس میں ایک واقعہ بھی ہے، اسی وقت یاد آ گیا مجھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی غریب عورت تھی، بیوہ، اس کی بچیاں تھیں، کوئی سورس آف انکم شاید نہیں تھا، تو سود وود کاٹتی تھی۔ اور سود کاٹنے میں یعنی کیسے کیسے ہوتا ہے سسٹمیٹک وے میں، ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات جو چیز وہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بعض اوقات ان چیزوں کے لیے سوال کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، اور کبھی کبھی جو فائدہ مند چیز اس کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے لیے کیا نقصان والی چیز ہے اور کیا فائدے والی چیز۔ تو وہ عورت بیچاری سوت ووت لیے جا رہی، اتنی دیر میں وہ کچھ ایک وہی ایگل ٹائپ کا پرندہ تھا، وہ جھپٹا، اس کے ہاتھ سے وہ پوٹلی لے کے چلا گیا۔ تو یعنی یہ بےقرار ہو گئی۔ امتی تھی جناب داؤد علیہ السلام کی، وہ جناب داؤد کے پاس آ گئی، اور جناب داؤد پاس آ کر کے اس نے کہا، روتی ہوئی آئی کہ آپ دیکھیے ہے کہ اللہ، میں اتنی اطاعت بھی کرتی ہوں پروردگار عالم کی، اور اتنی وہ بھی کرتی ہوں اور مدد چاہتی ہوں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، اور میں نے سود کاٹا تھا، اب یہ بکتا تو میں پیسے لاتی، کیا بات جو لاتی، اب پتہ نہیں اب میں نے کیا مجھ سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ کیا وہ بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی کہ اتنی دیر میں کسی نے، کوئی آیا دروازہ، اس کو معلوم تھا نبی ہیں جناب داؤد، آئے، کچھ لوگ مسافر تھے، تو تھوڑی دیر میں پہنچے، تو جناب داؤد سے کہنے لگے کہ آئے کہ انہوں نے 100 دینار جتنے مسافر تھے انہوں نے دیے کہ آپ کسی کو صدقہ کر دیجیے گا جس کو جو مستحق ہو۔ تو جناب داؤد نے پوچھا کہ کیوں تم نے صدقہ کیا؟ کہا ہم لوگ سفر کر رہے تھے کشتی میں، کشتی میں سوراخ ہو گیا،
جس سے پانی آنے لگا اور بالکل ڈوبنے والی تھی. اتنی دیر میں ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے وہی جو سوت تھا اس کا وہ پوری گٹھری چھوڑ دی. ہم لوگوں نے اس کو ٹھونسا ٹھانسا, اس کو کشتی کے چھید کو بند کیا, بچایا اور نکل آئے. تو اسی وقت ہم لوگوں نے نیت کر لی تھی کہ ہم 100 دینار صدقہ کریں گے. اب ہمیں تو نہیں معلوم کون ڈیزرونگ ہے. تو جناب داؤد نے اس عورت کو وہ سارے دینار دے کر کے کہا کہ تو جس چیز کو برائی سمجھ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کون سی اچھائی رکھی تھی تو دیکھ لے. تو بندے کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے. اب نفسیاتی اور سائیکولوجیکلی ہم بیٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری ساری قوتیں اور طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں, ہے نا. اسی لیے یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. ہم پڑھ رہے تھے, اب اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے, جیسے معاشرے کی جو آج اس وقت سوسائٹی کی خرابی ہے ساری, یہاں بھی ہو دنیا میں اور جگہوں پر بھی ہو, لوگوں کو معلوم ہے رشوت اتنی ہوتی ہے. تو اب محنت کرنے والے محنت اس لیے نہیں کر رہے ہیں, لاکھ محنت کرو بغیر رشوت کام ہی نہیں ہوگا. تو انہوں نے محنت کرنا چھوڑ دی. اگر یہ ہوتا تو مجبوری کیا ہوتی ہے, اگر پروردگار عالم نے بندے کو طاقت دی اور وہ نہیں کر پا رہا اور لو لگائی, تو وہ جانتا ہے کہ ارے دنیا میں چاہے جتنے دشمن کھڑے ہو جائیں اللہ کے مقابلے تو نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا. تو میرا سہارا اتنا مضبوط ہے, اگر اسے اپنے مضبوط سہارے پر اثر مل جائے. اب دیکھیں اکثر اپنی قوم میں بھی دیکھتا ہوں اور سب سے کہتا ہوں, جوانوں سے کہتا ہوں کہ ڈپریس نہ ہوا کرو, ڈپریشن میں نہ جاؤ. اللہ نے ہو سکتا ہے کوئی دوسری مصلحت رکھی ہو, تم جس چیز کو, اب وہ اکثر یہ ہوتا ہے جوان لوگ ہیں خودکشی کر لی. سر یہیں پر ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جب انسان پریشانیوں میں الجھا رہتا ہے تو وہ بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاتا ہے, مثلا کسی کی غیبت کرنا, کسی کے بارے میں الٹا سیدھا بولنا. یعنی اس کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں آزو بازو ادھر ادھر کے لوگوں کا ہاتھ ہے. وہ ان سب باتوں کو چھوڑ کر اگر اللہ سے لو لگا لے اور دعا مانگنا شروع کر دے, کیا یہ بہتر راستہ نہیں ہوگا؟ ہاں, یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح. دیکھیے دو طرح کی ذہنیتیں ہوتی ہیں, ایک کنسٹرکٹیو ہوتی ہے تعمیری, اور ایک ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے تخریبی. اچھا, ایسے ہی ایک چیز ہے آپٹیمزم, امید ہونا, آشاوادی ہونا, اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپٹیمزم کے خلاف نراشاوادی ہونا ہوتا ہے کہ آدمی پیسیمسٹ ہے. پیسیمزم اس میں ہوتا ہے, قنوطیت ہوتی ہے, ہر چیز میں خرابی دیکھنے لگتا ہے. اگر وہ یوں سے ہوگا تو ایسے ہو جائے گا, تو پھر وہ ہوگا تو ہم نہیں. تو دنیا میں جب کوئی کام کرے گا تو جو آپٹیمسٹک لوگ ہوتے ہیں وہی کوئی کام کر پاتے ہیں. اگر پیسیمسٹ اگر ہوگا تو وہ کام نہیں کر پاتے ہیں. ہمیشہ یہ طریقہ ہے. تو آپٹیمزم آتا ہے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ جو ہمارا مرکز ہے, جو ہمارا اصل جہاں ہے, جس سے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اور جو چاہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, جو چاہے کر سکتا ہے. ہمارے اوپر مہربان و شفیق ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں. جو ہمارے لیے اچھا, ہمارے لیے جو اچھا ہوگا وہ کر دے گا, جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا نہیں کرے گا. بے شک. مثلا وہ جو جناب موسیٰ تشریف لے گئے تھے جناب خضر کے ساتھ, اس واقعے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو مار ڈالا تھا, بچے کو قتل کر دیا تھا, جس پہ جناب موسیٰ چیخ پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا, ان کو مار ڈالا. تو کہا تھا کہ ہم نے منع کیا تھا آپ سے کہ ہماری بات میں دخل نہ دیجیے گا. اچھا نا, تو وہ اللہ نے, تو اب بعد میں تو انہوں نے بتایا وجہ کیا تھی. کہا یہ ایک مومن ماں باپ کے کا بچہ ہے, اور ہم نے مار اس لیے دیا ہے کہ اس کا جو ڈیولپمنٹ ہوگا, ہمیں معلوم ہے اللہ نے جو علم دیا ہے اس کی بنیاد پر کہ یہ ان کو ایمان سے ہٹا دے گا, متزلزل کر دے گا, اس کی محبت میں وہ لوگ صحیح راستہ چھوڑ دیں گے. تو اس لیے ہم نے مار دیا, اس کو قتل کر دیا ہے. اب تکلیف چاہے جتنی ہو, لیکن ایک آدمی کی آخرت برباد ہو, وہ دنیا جو ابدی ہے یا یہ دنیا, تو اس میں ہے نا کہ وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. کہیں کہیں ہمیں بہت سے لاس ہو جاتے ہیں آپ کی زندگی میں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں اچھا ہی ہوا کہ یہ نہیں ہوا, اگر یہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر تھوڑا سا انسان اللہ پر بھروسہ کرے کہ ہمارے لیے جو وہ کرے گا اچھا کرے گا. ہمارا کام ہے مانگنا. اچھا, ایک دعا قبول نہیں ہوئی, اس کے بھی امام نے فرمایا کہ جب دعا قبول نے, بیمار تھے دعا کی نہیں قبول ہوئی, مان لیے بہت سی چیزوں میں, حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا, تو پھر جب وہ قیامت کے دن پہنچے گا تو اپنی بہت سی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے کی نہیں ہوتی. تو یہ کہے گا
کہ پالنے والے یہ نیکی تو میں نے کبھی کی ہی نہیں تھی. کہا یہ تیری وہ دعا ہے جو ہم نے قبول نہیں کی تھی، اس کا بدلہ دیا ہے. تو اس وقت وہ بندہ چونکہ اس کو سامنے تو اب آخرت بالکل واضح ہو چکی ہے، تو کہے گا کاش کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. جتنی دعائیں میں نے مانگی دنیا کے اعتبار سے، جو دنیا ایمان کی دعا اور تقویٰ کی دعا کی بات نہیں ہے، دنیا کی دعا کے بارے میں کاش نہ قبول ہوئی ہوتی تو وہ سب اجر آج مل جاتا، کیونکہ جو دنیا کے لیے مانگا تو وہ وہیں رہ گیا یا نہیں آیا. تو دعا کا قبول نہ ہونا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اصل حکمت ہے ہاں اللہ کی. اچھا پھر روحانیت، جیسے امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اخلاقیات کی بات کی ہے تو وہاں سے یہیں سے شروع کیا ہے. پالنے والے مجھے ہرس کے حملے سے بچا لے، مجھے حسد سے بچا لے، تمام چیزیں ایسے ہی، مجھے غیبت کرنے والوں سے بچاؤ، مطلب ان سے بچاؤ ان سے بچاؤ، سب تمام اپنی صفات وہ بیان فرمائی. مطلب ہے کہ ایک ایسا کیریکٹر بن رہا ہے. اگر یہ تمام بیڈ کوالٹیز ایک آدمی سے ہٹتی چلی جائیں تو یہ انسان ایک ایسا انسان ہوگا جس سے لوگ محبت کریں، اور سب سے بڑھ کے یہ ایک ایسا انسان ہوگا جس سے اس کا رب محبت کرے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ نفسیاتی طور پر اچھا وہ آدمی مطمئن ہے اپنی جگہ پر. ہم کہتے ہیں آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں پڑے ہوئے، آپ کو اطمینان نہیں ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی. وہ ایک آدمی، میں تو کبھی کبھی لوگوں سے مثال دیتا ہوں، آپ ٹرین پر چلیے، اے سی فرسٹ کلاس میں جو ریزرویشن ہے ان کو نیند نہیں آ رہی، اور وہ مزدور جو تھکے ماندے کسی جگہ پا گئے اطمینان سے سوتے چلے گئے، دلی میں آنکھ کھلے گی یا جگائے جائیں گے تو اٹھیں گے. تو بتائیے کس کون سکون ہے؟ یہ جو اتنی دوا کھا کے بھی نہیں سو پاتے، یا جو بغیر دوا کے سو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اطمینان اور سکون دعا عطا کرتی ہے. اچھا سر، یہی اطمینان اور سکون کا ایک ہدف یہ بھی اگر ہم دیکھیں نظر آتا ہے سامنے، کیا یوں دیکھیں کہ دعا مانگ لینے سے، اگر دعا مانگ رہے ہیں تو اپنے اندر کا تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک بات ہے کہ قاعدے سے تو دعا آپ تب مانگیے جب اپنے کو آپ درست کر لیں. آپ کہیں پر سوال کر رہے ہیں، پہنچے ہیں سوال کرنے کے لیے، اور آپ کا خود ہی معاملہ صاف نہیں ہے، آپ سوال کیا کریں گے؟ صحیح بات. تو اس لیے دیکھیے جو آدمی متکبر ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ کسی تکبر کرنے والے کو وہ پسند نہیں کرتا، تو جس نے تکبر کیا وہ کہتا ہے اس کی ناک رگڑ کے رہے گا وہ. تو جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو اس کی دعا کی قبولیت کیسی؟ تو آدمی اپنے تکبر کو دور کرے، یعنی اس کے اندر کیا ہوگا؟ دعا ہمارے درمیان میں عجز پیدا کرتی ہے، یعنی ہم خشوع و خضوع آتی ہے کہ پالنے والے میں تو کچھ نہیں ہوں. اب دیکھیں میں بسبیل تذکرہ کہوں، ایک امام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ایک مناجات ہے جس میں مولا نے بڑی پرفیکٹ مناجات ہے، اور اسی سے ملتی جلتی امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات بھی ہے. تو وہ ایک پرفیکٹ مناجات ہے، اس میں اللہ آپ نے ان تمام آیتوں کا بھی حوالہ دیا ہے. پالنے والے مجھے اس دن پناہ دینا، اس دن مجھے پناہ دینا اپنی، جس دن آدمی اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہوگا، جس دن پہچان گناہگار کو پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، جس دن مجھے آیت قرآنی ہے، جس دن افسوس ہاتھ مل رہا ہوگا کاش میں نے رسول نے جو بات کہی تھی اسے مان لی ہوتی، میں نے باطل کو اپنا رہنما نہ بنایا ہوتا. یہ سب اس کے بعد بھی شروع کیا، مولایا یا مولایا انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق. اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو رازق ہے اور مجھے رزق کی ضرورت ہے. کون ہے جو رزق کی والے کو جس کو ضرورت ہے اس پر رحم کرے سوائے اس کے کہ جو رازق ہو. مولایا مولایا انت الدائم وانا الزائل، تو ہمیشہ رہنے والا ہے، میں مٹ جانے والا ہوں. کون ہے جو رحم کرے اس پر جو مٹ جانے والا ہو، زائل ہونے والا ہو. مولایا مولایا انت القوی وانا الضعیف، تو قوی ہے، طاقتور ہے، اور میں بڑا کمزور ہوں. حل یرحم الضعیف الا القوی، تو جو کمزور ہو اس پر رحم کون کرے گا سوائے اس کے جو قوی ہو. دیکھیں کہ لائن مولایا مولایا انت الحی وانا المیت، میں مردہ ہوں اور تو زندہ ہے. وہ یعنی اور تجھے ہمیشہ زندگی رہے گی، میں تو مر جاؤں گا، اور اس وقت بھی میری زندگی کیا ادھر سانس لی وہ گئی، ختم ہو گئی. تو کون ہے جو رحم کرے مردے کے اوپر سوائے زندہ کے؟ اس کے جتنے پیٹرن ہیں بہت سے ہیں. امام زین العابدین کے یہاں بھی یہ دعا اس فارمیٹ میں ملتی ہے، اس طرح سے نہیں مگر ہے. تو یہ مقصد یہ نا کہ آپ یہی عجز آپ کو دعا کرنے کا سلیقہ دیتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
اگر آپ ذرا ایک بار سوچیں، آپ کو رزق کی ضرورت ہے، آپ کو زندگی کی ضرورت ہے، آپ کو باقی رہنے کی ضرورت ہے، آپ سے بڑی ذات موجود ہے، اس کا سہارا آپ چاہتے ہیں، آپ جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، تو آدمی کو اپنے آپ ہی اندازہ ہو جائے گا تکبر کس بات کے اوپر۔ امیر المومنین نے ایک جگہ بہت مشہور ہے اور فقرات مجلسوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، حضرت نے فرمایا اولہ نطفہ، تمہاری ابتدا جو ہے نطفے سے ہوتی ہے، جس کو ذلیل اور نجس پانی ہے، اس وقت وہ نجسی ہوتا ہے، اگر لگ جائے تو بھی نماز بھی نہیں ہو پائے، نطفہ ہے۔ وآخرہ جیفہ، اور آخر میں تم مردار ہو جاتا ہے مر جانے کے بعد، کہ اس کو اب اگر غسل سے پہلے کوئی چھو لے تو مس میت کا غسل واجب ہو جائے۔ تھے تو ہمارے ابائی، مگر مردہ ہو گئے تو اب ٹھنڈی ہو گئی لاش چھونے سے۔ ارشاد فرمایا تمہیں ایک نجاست سے تمہاری ابتدا ہے، ایک نجاست پر تمہارا خاتمہ ہے، تم کس بات پر گھمنڈ کرتے ہو؟ تکبر تمہیں کس بات کے اوپر ہے؟ یعنی نجس سے شروع ہوئے تھے، یہ بھی اللہ کا کمال تھا کہ اس نے تمہیں وہاں سے لا کر کے اتنی بلندی عطا کر دی، اور نجس پر ختم ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ کہنا یہ ہے کہ تکبر کا تو خاتمہ دعا اپنے آپ ہی کر دے گی، جیسے ہی اس کو اتنی بڑی ذات دکھائی پڑے گی، بے شک اسے معلوم ہو جائے گا کہ بھائی ہم کیا ہیں۔ اب ہم تو بہت اپنے کو اونچا سمجھتے تھے، اپنی جھوپڑی کو ایک محل دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ جھوپڑی کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ بے شک سر، بہت اچھی آپ نے بات کہی، لیکن کہیں کہیں جب ہم اپنے اوپر پھر سے غور و فکر کرتے ہیں تو پھر نظر آتا ہے کہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ اب جب ہم اتنے بڑے گناہ گار ہیں تو اس گناہ گار کی کیا دعا قبول ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیے ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کو اس نے اس میں جناب داؤد ہی کے لیے ملتا ہے، حدیث قدسی میں شاید آیا ہے کہ انہوں نے اللہ نے فرمایا داؤد سے کہ میرے فرما بردار بندوں کو ڈراؤ اور میرے نافرمان بندوں کو، گناہ گار بندوں کو بشارت دے دو۔ ابھی کہ دیکھو دیکھنے میں لگ رہا ہے نا کہ ڈرایا تو ان کو جائے جو گناہ کر رہے ہیں، یعنی فرعون کی سپورٹ ہو رہی ہے تو ڈراؤ۔ تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا جناب داؤد نے کہ یہ کیسے؟ کہا فرما بردار بندوں کو یہ بتاؤ کہ وہ جو اطاعت کرتے ہیں اس پر ناز نہ کرنے لگیں، ورنہ اگر میں امتحان لینے پر آ گیا تو پھر صراط سے پار نہیں جا سکیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ نے بہت اچھی نماز پڑھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے زبان میں نے دی تھی، موقع میں نے دیا تھا، گھر میں نے دیا تھا، عقل ہم نے دی تھی، کیا کیا ہمارے لیے بتاؤ؟ تو اگر وہ میں حساب ہی لینے پر، اچھا نماز پڑھنے کے بعد بھی کتنی جگہ دماغ بہکتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، یہ کوئی بے شک۔ اور گناہ گار بندوں کو بشارت دے دو۔ کیوں بشارت دے دو؟ کہ وہ توبہ کریں گے تو میں قبول کر لوں گا۔ ان کو بشارت دے دو کہ بھاگے نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو ہمارے بندوں سے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ جیسے معافی مانگنی چاہیے ویسے معافی مانگ لو۔ اب یہ معافی نہیں ہے، میں نے دیکھا اچھی چیز ہے اگر کوئی آدمی سمجھ کے توبہ کرتے ہوا منہ پر کلے پر تماچا مارتے ہیں، ارے بہن کی پراپرٹی دبائے بیٹھے کلے پر تماچے مار رہے ہیں، تم اپنے کلے میں کیل بھی دھانس دو تب بھی تمہاری بخشش نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی آپ نے اس کی پراپرٹی لی، وہ بیٹھی رو رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے کلے پیٹ رہے ہیں۔ تو جیسی توبہ ہونی چاہیے ویسی توبہ کریں۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ کہا تھا امام سے، امام معصوم سے، امام موسیٰ کاظم سے کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ اگر میں آپ لے لیجئے ہم سے فدق، ہم لے لیجئے تو فدق کی حدود بتا دیجئے ہمیں کہ کتنے لیمٹس ہیں، ہم دے دیں گے۔ تو آپ نے جو اس کی حدود بتائی تو اس کی پوری حکومت تھی کہ بھئی فدق خالی تھوڑی ایک معاملہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ تم ناجائز و غاصبانہ قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہو، جبکہ اللہ کا جو مخصوص بندہ منصوص بندہ موجود ہے تو کہے وہ دے گا، وہ کیوں چھوڑے اتنی بڑی پراپرٹی؟ تو اصلاً جو ہم نے سوال پوچھا نا کہ گناہ گار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، بات یہ ہے کہ وہ واقعی اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے سامنے تو بہترین مثال جناب حر کی موجود ہے، حضرت حر کی مثال موجود ہے، وہی آدمی جو امام حسین کا راستہ روک رہا تھا، جو یہ ابن زیاد کا آدمی ہے، جو یزید کا آدمی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آیا اور اس کی عظمت کس منزل پر آئی؟ حضرت حر کی، کہ اتنا عظیم ہے، ان کا روضہ دیکھیے اور اس میں جائیے، اس کی شان اور تمام چیزیں، تو کہنا یہ نا کہ قبول ہوتی ہیں۔
مومن آل یاسین اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو، لیکن شرط یہ بھائی جیسی توبہ ہونا چاہیے ویسی کرو. بے شک. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، بہت اچھا آپ نے جو وضاحت پیش کی، یقیناً وہ قابل غور بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے، قابل تائید بھی ہے، اور ہم تو چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین بھی آپ کی ان باتوں پر عمل کریں، کیونکہ سر جو بات بتا رہے ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منسوب ہے، اور ضروری بھی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر کی گندگی کو صاف کرنا ہوگا، آمادہ ہونا پڑے گا، اسی کے بعد ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ابھر آئیں گی، تبھی ہم کامیاب اور کامران ہیں. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ والا بھی ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہر بار کی طرح اس بار بھی winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں، اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ، خدا حافظ.